آخری بات، اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا. کتنے لوگوں کو؟ 99. ایک دن وہ سوچنے لگا کاش میری توبہ بھی قبول ہو جاتی تو میرا بھی شمار نیکوکار میں ہو جاتا. گھر سے نکلا، توبہ کا ارادہ کر کے نکلا. سامنے ایک شخص تھا، اس نے اس سے پوچھا کہ میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ تم بہت بڑے ظالم ہو، نہیں ہوگی تمہاری توبہ قبول، نکل. اب اس نے کہا کہ میری توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو زندہ بھی نہیں بچے گا. بار چلی گردن کٹی، لاش تڑپ کر خاموش ہو گئی. 100 کا عدد پورا ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر خشیت ربی کی وجہ سے توبہ کرنے کے لیے آمادہ ہوا. گھر سے نکلا، سامنے ایک مرد خدا تھا، ایک شخص تھا. اس نے اسے پھر وہی سوال کیا، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی جبکہ میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں؟ اب جواب سنو. اس شخص نے کہا میرے سامنے توبہ کرو گے تو قبول ہوگی یا نہیں؟ میں کوئی ضمانت نہیں لے سکتا، گارنٹی نہیں لے سکتا، لیکن سامنے جو بستی ہے اس میں اللہ کا ایک ولی ہے. اگر اس ولی کی بارگاہ میں جا کر توبہ کرو گے تو مجھے یقین ہے توبہ قبول ہو جائے گی. بولو مل کر سبحان اللہ. خوشی ہوئی اس قاتل کو کہ ولی کی بارگاہ میں چلتا ہوں. چند ہی قدم چل پایا تھا کہ روح قبض سے انسوری سے پرواز کر گئی. اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. عذاب کے فرشتوں نے کہا یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، بہت بڑا مجرم ہے، قاتل ہے، پاپی ہے، یہ سزا کا مستحق ہے، اسے سزا ملے گی. تو رحمت کے فرشتوں نے کہا اگرچہ 100 لوگوں کا قاتل ہے لیکن اللہ کے ولی کی بارگاہ میں توبہ کا ارادہ کر کے جا رہا تھا، لہذا اب یہاں پہ نہ صورت دیکھی جائے گی نہ سیرت دیکھی جائے گی، یہاں تو مانگنے والوں کی نیت دیکھی جائے گی. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ وملائکۃ العذاب. رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں بھیڑ گئے، لڑ گئے. آواز آئی لڑنے کی ضرورت نہیں، مباحثہ کی حاجت نہیں. قیسوا ما بینہما، زمین کی پیمائش کرو. اگر یہ قاتل ولی کی بارگاہ سے قریب ہوگا تو مغفرت ہو جائے گی، اور ولی کی بارگاہ سے دور ہوگا تو عذاب کے فرشتوں جہاں چاہو لے جانا. اب زمین کی پیمائش شروع ہوئی. جدھر سے یہ چلا تھا اس زمین سے خطاب ہوا انت بعدی، تو دور ہو جا. اور جدھر کے لیے چلا تھا اس زمین سے خطاب ہوا انت قریب، تو قریب ہو جا تاکہ میرے ولی کی وجہ سے مغفرت کا پروانہ مل جائے. اور نینوا شہر راجستھان کے دانشوروں، حدیث پاک کا آخری جملہ یہ ہے کہ ایک بالشت یہ 100 لوگوں کا قاتل ولی کی بارگاہ سے قریب ہو گیا. اور بخاری شریف کی حدیث کا آخری جملہ ہے فغفر لہ، اس کی مغفرت کر دی گئی. مجھے یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ جب بنی اسرائیل کا ایک مجرم 100 لوگوں کا قاتل ولی کی بارگاہ میں توبہ کا ارادہ کر کے چلے، پہنچ بھی نہ سکے، اس کی جب توبہ قبول ہو سکتی، جب اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، تو ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، امت محمدیہ ہے. بولو سبحان اللہ. ہم کون ہیں؟ ارے فخر سے بولو امت مصطفیٰ. ہماری تعریف تو قرآن نے کی ہے، ہماری تعریف تو پروردگار کرتا ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم بنی اسرائیل نہیں ہے، امت محمدیہ ہے. اور ہمارا تخصص یہ ہے کہ ہمارے نبی نبیوں میں لاجواب، ہمارے نبی کی کتاب کتابوں میں لاجواب، ہمارے نبی کا کلمہ کلموں میں لاجواب، ہمارے نبی کی شریعت شریعتوں میں لاجواب، ہمارے نبی کا دین اسلام جو ہمیں عطا کیا گیا سارے دینوں میں لاجواب. اور مصطفیٰ کی امت ساری امتوں میں لاجواب. امت مصطفیٰ کے اولیاء سارے اولیاء میں لاجواب. تو جب ہم غوث پاک کا ذکر کریں گے تو عقیدت کہتی ہے مصطفیٰ کی شفاعت
ملے گی اور مغفرت